سے کچھ چھوٹا تھا۔ میں سوار ہونے لگا، اس نے کچھ شیخی بگاڑی۔ جبریل نے اسے روک دیا، ماں راکبک، احد، آج تک تجھ پر کوئی ایسی سوار نہیں ہوئی جو عزت احترام میں رسول اللہ سے بڑھ کر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ برتن، ایک میں 3، ایک میں 4 برتنوں کا ذکر ہے۔ وہ 4 برتنوں میں دودھ، شہد، شراب، پانی، ان 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله ثم اوتي بالدابة، پھر ایک جانور لایا گیا، یقال له البراق، اس کو براق کہا جاتا ہے۔ براق کے 2 معنی ہوتے ہیں، چمک بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے۔ یا تو اس جانور کی چمک اتنی زیادہ تھی یا اس جانور کی رفتار سپیڈ اتنی زیادہ تھی، اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں کچھ عجیب و غریب سی باتیں پھیلائی گئیں، براق کے نام پر عورت کا چہرہ لگا کر وہ ایک تصور، یہ سب فضول ہے، ایسا کچھ نہیں۔ جانور کا سائز آپ نے بیان کیا، فوق الحمار دون البقر، گدھے سے تھوڑا سا بڑا، کھچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ میں سوار ہونے لگا، اس نے کچھ شیخی بگاڑی۔ جبریل نے اسے روک دیا، ماں راکبک، احد، آج تک تجھ پر کوئی ایسی سوار نہیں ہوئی جو عزت احترام میں رسول اللہ سے بڑھ کر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ وہیں پہ رک گیا، مجھے اس پہ بٹھایا گیا۔ یاذا قدمہ حین منتہا طرفہ، جہاں تک بندے کی نظر جاتی تھی اتنا لمبا اس کا سٹیپ تھا، اس نے چلنا شروع کیا۔ 40 دنوں کا 40 راتوں کی یہ مسافت ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک، وہاں پہ لے جایا گیا۔ اور وہاں پہ لے جا کر تمام انبیاء کرام بیت المقدس میں موجود تھے۔ بیت المقدس بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ درست اس کا تلفظ بیت المقدس ہے۔ وہاں پہ لے جایا گیا، تمام انبیاء موجود تھے، امامت کا مصلی خالی تھا، مجھے امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔ 2 رکعت نماز پڑھائی، ایک روایت میں 2 برتن، ایک میں 3، ایک میں 4 برتنوں کا ذکر ہے۔ وہ 4 برتنوں میں دودھ، شہد، شراب، پانی، ان 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک میں ہے کہ جانے سے پہلے، ایک ہے واپسی پر، دونوں طرح۔ بہرحال اس میں علماء کی گہری تطبیق موجود ہے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جبریل نے اس پر آپ کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخترت الفطرہ، نیچرل اور فطرتی چیز اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہاں تک براق یہیں پہ رہ گیا، آگے ہے معراج، ثم عرج بی الی السماء، پھر آپ فرماتے ہیں مجھے آسمان کی طرف بلند کیا گیا۔ وہ کس طرح بلند کیا گیا؟ براق کو وہیں پہ باندھ دیا گیا، سیڑھی تھی کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس کی جزیات ہمیں یہاں پر علم نہیں، یہ وحی کا تعلق ہے۔ پہلے آسمان پر گئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے، 6ٹھے پہ موسیٰ سے، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سب کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی، سب کے ساتھ سلام دعا بھی ہوا۔ اس کے بعد وہ بیت سدرۃ المنتہا، یہ وہ ایک بارڈر آپ کہہ لیں جو مخلوق اور خالق کے درمیان ہے۔ منتہا کا مطلب یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے، مخلوق کی اس سے آگے کوئی رسائی نہیں، فرشتے بھی وہیں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات وصول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے گئے۔ اب اس معراج کے حوالے سے یہ مختصر میں نے عرض کیا، اس میں اور بھی مشاہدات ہیں۔ 2 چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کیا آئے؟ معراج کا یہ معجزہ بنیادی طور پر اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے ہاں کبھی ہوا کرتی تھی، ایک ہمارے پاکستان کے اسکالر تھے، وہ یہاں پہ ان کا ایک بڑی فالوئنگ بھی موجود ہے، بڑا ان کا ماننے والے بھی موجود ہیں۔ مینار پاکستان میں وہ بہت بڑی کانفرنس کرتے تھے، معراج کا واقعہ بیان کرتے، اب یہاں پہ پہنچتے اسپیکر کو جذباتی ایموشنل انداز میں ہاتھ مارتے، اڑا دیتے، کہتے بس اس سے آگے میں کچھ نہیں بیان کر سکتا، اس سے آگے خالق اور مخلوق، پھر وہ بھی ایک کر دیتے۔ کیا یہ واقعہ ہی درست ہے؟ معراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت، اس میں کوئی شک نہیں، آپ محبوب ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں۔ تو کیا معراج کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول 1 on 1 ملاقات، 1 to 1 ملاقات تھی، یہ مقصد تھا یا کوئی اور مقصد تھا؟ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ قرآن کہتا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، لام یہاں پہ تعلیلیہ ہے، ریزن بیان کرنے کے لیے، وجہ، علت، سبب بیان کرنے کے لیے، کہ یہ جو واقعہ معراج ہوا اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو
نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ یہاں تک وہ بات ہے صحابہ سے لے کر آج تک اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ یہ اختلاف موجود ہے۔ بہت زیادہ ہمارے معتبر علماء کرام سلف صالحین سے صحابہ میں سے اس رائے کے حامل ہیں کہ معراج کی رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن کی ان آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ دلائل اس طرف بھی موجود ہیں، زیادہ اس طرف بھی موجود ہیں کہ نہیں کیا۔ ان دونوں میں سے جو بات مجھے ایک طالب علم کی حیثیت سے علماء سے سیکھنے پڑھنے کو، اساتذہ سے، محدثین کے فہم کے مطابق راجح بات یہ ہے کہ کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو اپنی دنیاوی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل کے لیے صحیح مسلم کو دیکھا جا سکتا ہے، کتاب الایمان کے اندر حدیث 173 173 163 سے لے کر 173 تک۔ صحیح بخاری میں 4855 نمبر پر حدیث ہے۔ مسروق بن اجدع ایک تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل رأى محمد ربہ لیلۃ الاسراء، کیا معراج کی رات رسول اللہ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ جب یہ بات میں نے کہی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اس بار جو جملہ کہا وہ بڑا جملہ سخت تھا۔ انہوں نے کہا مسروق یاد رکھنا، ثلاث 3 باتیں ایسی ہیں، من قالہن جو ان 3 باتوں کا قائل ہو، کہنے والا ہو، لقد اعظم علی اللہ الفرجہ، وہ بندہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی، میں نے کہا لقد قف شعری، میرے تو یہ بال کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان بالوں کو جو تھوڑے سے براؤن کلر کے ہوتے ہیں آپ کی باڈی پر، ان کو رونگٹے کہتے ہیں۔ وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، ذرا رکیے۔ تو قرآن پاک میں سورۃ نجم میں بھی معراج کا تھوڑا سا ذکر ہے، اس میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ کس نے کس کو دوسری مرتبہ دیکھا؟ رسول اللہ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ تو یہاں پہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی ام المومنین، انہوں نے بڑی ایک نقطے والی بات کہی۔ انہوں نے کہا انا اول هذه الامہ، میں اس امت کی فرسٹ پرسن ہوں، میں اس امت کی وہ پہلی خاتون ہوں، وہ پہلا فرد ہوں جس نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اس آیت کے اندر کس نے کس کو دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے عائشہ، اس میں نے دیکھا ہے اور جبریل کو دیکھا ہے۔ اس سے پہلے اصل شکل میں 1 مرتبہ دیکھا تھا، جس کا ذکر سورۃ تکویر میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وہ پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ میں نے معراج کی رات دیکھا۔ تو ساتھ ہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کا احاطہ کوئی آنکھ نہیں کر سکتی، اللہ احاطہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں ہے 4855 نمبر پر، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس دلیل کی وجہ سے کیونکہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہاں سے لے کر کیا آئے، 3 بڑے تحفے ہیں جو صحیح مسلم کتاب الایمان میں 173 173 نمبر حدیث میں ذکر کیے گئے۔ ایک تو وہاں سے نماز لے کر آئے، ساری عبادت زمین پر فرض کی گئی، لیکن نماز وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی وجہ ہے ہر عبادت میں آپ کو کہیں نہ کہیں ریلیف ملتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر اگر نصاب پورا نہیں ہو رہا آپ کو زکوٰۃ سے معافی، حج کے اندر ریلیف ہے اگر آپ کے پاس ایکسپینسز نہیں ہے، اخراجات نہیں ہے، آپ کو معافی۔ روزے کے اندر ریلیف ہے، آپ مریض ہیں، آپ مسافر ہیں، روزے کے اندر معافی۔ لیکن نماز کے اندر آپ مسافر ہیں پھر بھی پڑھنی پڑے گی، ہاں 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے قصر کر کے، الگ الگ کی بجائے جمع کر کے پڑھیں گے۔ آپ مریض ہیں پھر بھی پڑھنی پڑے گی، پانی نہیں استعمال کر سکتے تیمم کر لیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں، فعلا جنب اشارے سے پڑھ لیں۔ تو یہ نماز کا ایک مسئلہ۔ نمبر 2 دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا اگر آپ کی امت میں سے کوئی بھی شرک کا ارتکاب نہ کرے اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تیسری چیز سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور انہی کے ساتھ یہ کہا گیا کہ من قرأ
جو بندہ سورۃ البقرہ کی آیتین من البقرہ تھی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا، کفتاہ، یہ 2 آخری آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی۔ کیا مطلب کافی ہو جائیں گی؟ وہ سویا بھی رہے تو تہجد کا ثواب ایک مطلب، نمبر 2 کوئی مصیبت کوئی پریشانی اس کو نہیں پہنچے گی وغیرہ۔ ایک آخری بات جو اس واقعہ معراج کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں یہ خواب کی ایک پوزیشن تھی، خواب میں یہ سارا کچھ دیکھا، حالانکہ ایسا نہیں۔ آگے قرآن پاک نے اسی صورت کے اندر وہ آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس مشاہدے کو، آپ کے اس نظارے کو فتنۃ للناس، ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ اور ہوا بھی یہ، صحیح مسلم کے اندر 162 نمبر حدیث ہے، وہاں پہ پڑھا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے اگلی صبح جب گزرے، ابو جہل نے دیکھا، عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے، اے محمد ذرا رکو، صلی اللہ علیہ وسلم رک کے، کوئی نئی بات ہوئی؟ جی کیا؟ فرمایا رات مجھے معراج کروائی گئی۔ من این الی این، کہاں سے کہاں تک؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے لے کر بیت المقدس اور پھر آسمان پر۔ اچھا سب کچھ کر لیا، پھر آپ یہاں پر بھی موجود؟ کہاں؟ 1 منٹ ذرا رکے۔ کہنے لگے، سب کو آوازیں دے کے بلا لیا، کہنے لگے جو بات مجھے کہی وہی ذرا کہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات کہی، لوگوں نے تالیاں بجانا، فَمِن بَيْنِ مُصَفِّقٍ، لوگوں نے تالیاں پیٹنی شروع کر دی، لوگوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے، وَاضِعٌ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ، کسی نے کچھ کہنا۔ کئی مسلمان تھے اس بات کو سن کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو خواب میں تو کوئی شبہ نہیں، کسی کو بھی اتنا ریئیکشن، اتنا ریئیکٹ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔